پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، UAE نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا۔ انڈونیشیا، اردن اور قطر بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت، ریاست کے قیام کے لیے پورا عزم ہے۔ بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی نظام کے طور پر کام کرے گا۔ بورڈ آف پیس خطے میں دیر پا امن، سلامتی اور استحکام کی راہ ہموار کرے گا۔ پاکستان سمیت شریک ممالک فلسطینیوں کے حق خود ارادیت، ریاست کے قیام کے لیے پورا عزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کی انسانی ضرورتیں پوری کرنے کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان امن بورڈ کے رکن کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انسٹھ مسلم ملک غزہ امن بورڈ میں شمولیت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 59 ملک غزہ آ کر حماس کو نکال دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو گیا۔ کچھ مسائل حماس کے ہیں، حماس نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں کہا، وہ برف کا ایک ٹکڑا مانگ رہے ہیں جسے گرین لینڈ کہتے ہیں۔ نیٹو کے لیے جو کچھ کیا اس کے بدلے گرین لینڈ مانگنا معمولی سی بات ہے۔ ہم گرین لینڈ میں ہوں گے تو نیٹو ممالک کی 100% حفاظت کر سکیں گے۔ گرین لینڈ پر نیٹو کے پاس 2 آپشن ہیں، ہاں یا نہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر مودی سرکار کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خطاب میں پاک بھارت جنگ کا ذکر کرنا نہیں بھولے۔ کہا، پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائی۔ یورپی یونین کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت جواب۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اطلاق روک دیا۔ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر ٹیرف دھمکی کا سخت رد عمل دیتے ہوئے ٹریڈ ڈیل پر کام معطل کر دیا۔ ایسے حالات میں کاروبار ناممکن قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا، دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ نیٹو میں ہم آہنگی نہیں رہی، اب یہ کمزور ادارہ بن گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دنیا طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے نئے دور میں داخل ہو چکی۔ کینیڈا گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہے۔ گرین لینڈ میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج۔ شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ پاکستان مشکل حالات سے نکل آیا، اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے مضبوط معاشی روابط ہیں۔ پاکستان نے اب امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات استوار کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیووس میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو میں کہا، یہ واضح ہے پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی حاصل کرنی ہے۔ IT برآمدات تسلی بخش رفتار سے ترقی کر رہی ہیں۔ کرپٹو، AI، IT کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کریں گے۔ کامیابیاں مشترکہ محنت اور ٹیم ورک سے حاصل ہوئی۔ سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ وزیر اعظم کی IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کریسٹلینا جارجیوا سے ملاقات عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ MD IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان کی اصلاحاتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ طویل مدتی معاشی لچک کے لیے اصلاحات کی رفتار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 5 افراد کی DNA کے ذریعے شناخت۔ 26 سال کے چرچل مسیح، 40 سال کے سرفراز نور، 32 سال کے محمد سعد، 24 سال کے محمد عثمان اور خاتون مصباح کی بھی شناخت کر لی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ اب تک 16 میتوں کی شناخت کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ 6 کی شناخت چہرے کی ساخت، 1 شخص کو شناختی کارڈ اور باقی 9 کی شناخت DNA ٹیسٹ سے کی گئی۔ ڈاکٹر سمیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملبے سے باقیات مل رہی ہیں۔
ان کی حالت انتہائی خراب ہے، جس کی وجہ سے ڈی این اے کے لیے سیمپل بھی نہیں لیے جا سکتے۔ آگے چل کر شناخت کے عمل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گل پلازا کی ایک دکان سے مزید 20 سے 25 لاشیں ملی ہیں۔ ڈی سی ساؤتھ نے بتایا کہ پلازا کے میزدائن فلور پر ایک ہی دکان سے باقیات ملی۔ لاشوں کی شناخت اور تعداد ڈی این اے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ دکانداروں نے ریکوری آپریشن میں بہت مدد کی۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں مزید لاشیں مل سکتی ہیں۔ سرچ آپریشن آخری مرحلے میں ہے۔ آخری جسد خاکی ملنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ باقیات کو اکٹھا کر کے ڈی این اے کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دکانداروں نے بتایا ملبے سے صرف انسانی ہڈیاں ہی مل رہی ہیں۔ 2 دن کے بعد اس جگہ پہنچے ہیں جہاں سے شاید کچھ اور لاشیں بھی مل جائیں۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ 86 افراد لاپتہ رپورٹ ہوئے تھے۔ گل پلازا کی آگ کے ساتھ پیاروں کی زندگی کی امید بھی بجھ گئی۔ گل پلازا کے کھنڈر کے باہر جاں بحق افراد کے لواحقین کی بے بسی۔ بزرگ انور علی کے بیٹے فاروق کو دفنا چکے، اب انتظار میں ہے دوسرے بیٹے رفیق کی باقیات ملے تو ایک اور جنازہ اٹھائیں۔ قیصر کو بیوی، بہن، بہو اور بیٹے کی زندگی کی امید نہیں، بس چاہتے ہیں پیاروں کی باقیات مل جائیں۔ لاپتہ تاج محمد کے والد کہتے ہیں بیٹے کی آخری کال دردناک تھی، وہ کہہ رہا تھا مجھے بچا لو۔ رمضان کے والد بھی ڈی این اے دے چکے، اس امید پر کہ کوئی سوختہ جسم ان کے بیٹے کا نکل آئے۔ صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا کا دورہ۔ صدر گل پلازا یونین تنویر پاستہ اور تاجر برادری سے ملاقات۔ سلمان اقبال کا گل پلازا متاثرین کو 5 سے 6 ارب روپے بطور قرض دینے کا اعلان، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی سانحہ گل پلازا پر گہرے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا دکاندار دوبارہ اپنا کاروبار شروع کریں اور جب قرض واپس کر سکیں تب کریں۔ گل پلازا سے صرف کراچی نہیں پورے ملک کو معاشی سپورٹ ملتی تھی۔ گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ نے کہا سلمان اقبال آئے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ سندھ حکومت نے دکانداروں کے نقصان کا مکمل ازالہ اور دکانوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی۔ سانحہ گل پلازا کو 5 روز گزر گئے، امدادی سرگرمیوں کے ساتھ تحقیقات بھی جاری۔ تخریب کاری کے شبے کے پیش نظر بم ڈسپوزل اسکواڈ کا گل پلازا کا دورہ۔ عمارت کے مختلف حصوں سے فرش، دیواروں کے نمونے لیے جو فورنزک لیب بھجوائے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بظاہر عمارت میں کسی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، ریسکیو آپریشن میں مشکلات سمیت دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے متاثرہ تاجروں اور فیملیز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کریں گے۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی پنجاب میں علاج سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں خطاب، کہا مفت دواؤں کی فراہمی کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کینسر کے علاج کے لیے چین سے مشینری درآمد کی ہے۔ جھنگ کے ڈی ایچ کیو میں کارڈیولوجک وارڈ بنا ہے۔ جھنگ بہت جلد ترقیاتی اضلاع میں شامل ہوگا۔ حکومت نے ہاتھ ملانا ہے تو دونوں ملائیں، ایک ہاتھ سے مکہ اور دوسرے سے مصافحہ نہیں چلے گا۔ سیاسی جماعتوں کی بات چیت میں شرائط نہیں لگنی چاہیے، گفتگو سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور ناصر عباس کے پاس ہے۔ علی محمد خان نے کہا پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، حکومت کو موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات کا سلسلہ اڈیالہ جیل سے شروع ہوگا، مفاہمت کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی لازمی ہے۔ حکومتی اتحادیوں کے ایم این ایز کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے غیر رسمی گفتگو۔ ذرائع کا کہنا ہے ایم این ایز نے مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا حالیہ سیاسی بھنور سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہم نے تو سیاسی حل کا روڈ میپ دے دیا ہے، حکومت عمل کرے۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا سیاستدانوں کی عزت آئین و قانون اور جمہوری راستے میں ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں تاکہ بات چیت کا آغاز ہو سکے۔ نون لیگ کے رہنما زاہد خان کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات۔ زاہد خان کا کہنا تھا محمود اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی کہا ہے کہ وفاق سے بات کریں اور مسائل کا حل نکالیں۔ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آؤ ورنہ ٹورنامنٹ سے باہر جاؤ۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے کی درخواست مسترد کر دی۔ آئی سی سی نے بتایا فیصلہ بورڈ میٹنگ میں ووٹنگ کی بنیاد پر کیا گیا۔ ووٹنگ میں بنگلہ دیش کا موقف اکثریت سے مسترد ہوا۔ آئی سی سی کا کہنا ہے بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہ گئی تو رینکنگ کی بنیاد پر متبادل ٹیم شامل کی جائے گی۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو فیصلے پر نظر ثانی کے لیے 1 دن کا وقت دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے اور سیکیورٹی خدشات پر بھارت نے ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے بنگلہ دیش کے موقف پر پاکستان کی حمایت۔ بھارتیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے بھی پینترا بدل لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے گن گانے لگے۔ کہا پہلی بار پی سی بی سے کوئی ایسا آیا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو خط لکھ کر بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے کے موقف کی تائید کی تھی۔ 18ویں ترمیم پر بات کرو تو پھڑپڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اگر سب اچھا ہے تو کیا کراچی میں آگ بھی اچھی ہوئی؟ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا قومی اسمبلی میں پی پی رکن کے سوال پر جواب۔ شازیہ صوبیہ نے پوچھا تھا اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کا کہنا تھا بات گل پلازا آتش زدگی کی تھی، خواجہ آصف کہیں اور لے گئے، ہم ان کے بیان کو حکومتی پالیسی سمجھیں گے۔ آگ سے کھیلنا بند کریں، آپ کو نہیں پتا کہ فیڈرلزم کیا ہے؟ صحت، تعلیم اور لا اینڈ آرڈر کے پیسے کاٹنا کوئی طریقہ نہیں۔ کیا آپ صوبوں کے مسائل مرکز کو دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب اکائیاں مضبوط ہوں گی۔ محسن نقوی اور طلال چودھری سے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ محسن نقوی نے کہا مفتی منیب قابل احترام ہے، ہمیشہ اتحاد، اتفاق اور ہم سب ایک یکجہتی کی بات کرتے ہیں اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستا کی وفد کے ہمراہ گورنر سندھ سے ملاقات۔ ریسکیو آپریشن اور مؤثر اقدامات کے لیے کامران تسوری کی کاوشوں کو سراہا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ اور کراچی چیمبر کی تجاویز پر رضامندی کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے تجویز دی تھی کہ دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازا میں شفٹ کیا جائے۔ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور دہشت گردی کی پشت پناہی پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مطالبہ۔ کہا حالیہ واقعات امریکہ اور اسرائیل کا تیار کردہ منظم خونی منصوبہ تھے۔ شرپسندوں کی تربیت اور اسلحہ فراہمی براہ راست دہشت گردی ہے۔ سینکڑوں شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یو ایس ایف اور ٹیلی کام کمپنی کے درمیان براڈ بینڈ سروسز کے معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا 1 ارب 16 کروڑ سے 9 اضلاع میں براڈ بینڈ سروسز کے 4 منصوبوں کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ بھاول نگر، اٹک، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد، شیخوپورہ، چنیوٹ اور ایبٹ آباد شامل۔ ان اضلاع میں ہائی سپیڈ براڈ بینڈ اور وائس کمیونیکیشن سروسز شروع کی جائیں گی۔ 203 دیہات کے 5,33,000 افراد کو ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی کی سہولت ملے گی۔ تمام منصوبے 6 سے 18 ماہ کی مدت میں مکمل ہوں گے۔ مغربی سسٹم کے باعث خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے کابل اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سوات، چترال، بنیر، شانگلہ اور دیر میں سیلابی صورتحال کا امکان۔
بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج سے بارش اور برفباری کی توقع. کراچی میں کل ہلکی بارش اور جمعے سے سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی. فی تولہ سونے کی قیمت میں 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی. 12,700 روپے اضافے سے فی تولہ سونے کی قیمت 5,06,362 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 10,888 روپے مہنگا ہو کر 4,34,123 روپے کا ہو گیا. صرافہ بازار میں چاندی 14,500 روپے فی تولہ پر ٹریڈ کر رہی ہے. پی ایس ایل کی نئی ٹیم کا نام سیالکوٹ اسٹالینز رکھ دیا گیا. ٹیم کے اونر نے ایکس پر پیغام میں ٹیم کے نام کا اعلان کیا. سیالکوٹ اسٹالینز کا نام ڈومیسٹک ریجن کی چیمپئن ٹیم کے نام پر رکھا گیا.